اگر مجھے معاف کر دیا جاتا ہے تو میں اس قتل سے جڑے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ بیان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے مقدمے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے وعدہ معاف گواہ مسعود محمود سے جڑا ہے، جنہیں ملک کی سپریم کورٹ نے 2 روز قبل جاری ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کے تفصیلی تحریری فیصلے میں اخلاقی پستی کا شکار اور جھوٹا گواہ قرار دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ شفاف ٹرائل کے بغیر ایک معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ تاہم اس فیصلے میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیکورٹی فورس FSF مسعود محمود کے بیان اور ان کے بنیادی کردار پر خاصی تفصیل سے بات کی گئی۔ BBC کے مطابق فیڈرل سیکورٹی فورس یعنی FSF ذوالفقار علی بھٹو کی ہی بنائی ہوئی پیراملٹری یعنی نیم عسکری فورس تھی۔ FSF پر الزام تھا کہ بھٹو کے مبینہ احکامات کے تحت FSF نے بھٹو پھانسی کیس میں مدعی اور سیاستدان احمد رضا قصوری کے قتل کی سازش کی تھی۔ تاہم 11 نومبر 1975 کو احمد رضا قصوری کی گاڑی پر مبینہ حملے کے نتیجے میں ان کے والد محمد احمد خان قصوری ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مقدمے میں دیگر ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کلیدی کردار اس وقت کے DG FSF مسعود محمود تھے۔ مسعود محمود کو فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پہلے انہیں بطور ملزم نامزد کیا گیا، تاہم 7 ستمبر 1977 کو لاہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ملزم مسعود محمود کی جانب سے موصول ہونے والا ایک خط اور اس کے ایک ہفتے بعد ان کا عدالت کے سامنے حلفیہ بیان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 1979 میں پھانسی کی بنیاد بن گیا۔ اپنے بیان میں مسعود محمود نے دعویٰ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں احمد رضا قصوری کو ہلاک کرنے کے احکامات دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے قصوری کی لاش چاہیے یا اس کے تشدد زدہ جسم پر ہر طرف پٹیاں بندھی ہوں۔ مسعود محمود نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان ان کے اپنے والد کے بہترین دوست تھے، تاہم انہوں نے اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے، حالانکہ ان کے مطابق بھٹو کو قصوری پر تشدد بھی منظور تھا۔ مسعود محمود کو یہ خیال اچانک کیوں آیا؟ ان کے اپنے ہی الفاظ میں انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس گھناؤنے جرم کے احکامات دینے کے باعث ان کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نوٹ کیا گیا، یہاں پہ ناظرین آپ بھی نوٹ کیجئے، سامعین آپ بھی ذرا سنیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نوٹ کیا گیا، قید میں رہنے کے بعد ان کا کمزور ضمیر پھر سے جاگ گیا۔ اس جرم کا ارتکاب 3 سال پہلے ہوا تھا، لیکن اس دوران ان کا ضمیر خاموش رہا۔ یہی سارا کچھ آج منطبق کیجئے آج کی سیاست پر، عمران خان کے لوگوں پر، اور جو کچھ عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جس طرح سے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے PTI کے لیڈر منحرف ہوتے چلے آ رہے تھے، اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ تو ہماری سپریم کورٹ قاضی فائصہ صاحب جس کی سربراہی کر رہے تھے، وہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نوٹ کیا گیا کہ قید میں رہنے کے بعد ان کا کمزور ضمیر پھر سے جاگ گیا۔ ان کا کمزور ضمیر تھا، لیکن آج کے علی زیدی، عمران اسماعیل، جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک، ابرار الحق، عثمان بزدار، کس کا نام لیا جائے؟ ان کے مضبوط اور تگڑے ضمیر وہ کس طرح سے سوئے، کس طرح سے جاگے؟ وہ جرم کا ارتکاب 3 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے۔ BBC نے جس کے حوالے سے کہا ہے کہ فیصلے میں نوٹ کیا گیا، اس جرم کا ارتکاب 3 سال پہلے ہوا تھا، لیکن اس دوران ان کا ضمیر خاموش رہا۔ 9 مئی کے بعد بھی ان لوگوں کا، جن کے بڑے مضبوط ضمیر ہیں، وہ خاموش رہے، اور قاضی فائصہ صاحب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج تھے۔ ان دنوں میں بھی ایسے ہی جج تھے، ایسے ہی سماعتیں تھیں، ایسے ہی فیصلے تھے۔
مگر گرفتار ہوتے ہی جاگ گیا۔ ایک ایسا ضمیر جو پہلے اپنے لیے معافی یقینی بنانا چاہتا تھا، یہی کچھ پی ٹی آئی کے لیڈروں کا بھی احوال ہے۔ ایک ایسا ضمیر جس کے لیے کسی کو قتل کرنے کے احکامات دینا صرف کسی اور کے احکامات پر عمل درآمد کروانے جیسا تھا۔ یہ نوٹ کیا گیا عدالتی فیصلے میں۔ اس خط کے لکھے جانے کے ایک ہفتے بعد مسعود محمود کی درخواست منظور ہوئی اور اسی روز ان کا بیان بھی ریکارڈ کروا لیا گیا۔ مسعود محمود تھے کون؟ وہ بھٹو کی جانب سے بنائی گئی پیراملٹری فورس کے سربراہ کیسے بنے اور سپریم کورٹ نے ان کی گواہی کے حوالے سے کیا کہا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس خط کے لکھے جانے کے ایک ہفتے بعد مسعود محمود کی درخواست منظور ہوئی اور اسی روز ان کا بیان بھی ریکارڈ کروا لیا گیا۔ مسعود محمود تھے کون؟ وہ بھٹو کی جانب سے بنائی گئی پیراملٹری فورس کے سربراہ کیسے بنے اور سپریم کورٹ نے ان کی گواہی کے حوالے سے کیا کہا؟ آئیے جانتے ہیں۔ بی بی سی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہاں نوٹ کیا۔ ایک بار پھر قاضی فیصل صاحب کی سپریم کورٹ یہاں پہ نوٹ کرتی ہے۔ بی بی سی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ مسعود محمود کی جانب سے عدالت کے سامنے دیا گیا بیان کا اکثر حصہ غیر ضروری تھا اور اس کے پہلے 4 صفحوں پر تو وہ صرف یہی بتاتے رہے کہ وہ کن عہدوں پر فائز رہے اور کیسے 21ویں اسکیل تک پہنچے۔ اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ انڈین پولیس میں ان کی تعیناتی ایک جنگ کے لیے ریزرو کی گئی سیٹ پر ہوئی کیونکہ انہوں نے کچھ عرصہ رائل انڈین ایئر فورس میں بھی کام کیا تھا اور انہوں نے قیام پاکستان کے بعد 18 ستمبر 1948 کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے طور پر ذمہ داری نبھائی۔ اس کے بعد ان کے بیان میں بتایا گیا کہ 12 اپریل 1974 کو وزیر اعظم بھٹو نے انہیں بلایا اور ان کی تعریف کی اور ان کے اچھے کام کو سراہتے ہوئے ان کی دیانتداری، ایمانداری اور محنتی رویے کا اعتراف کیا۔ سپریم کورٹ نے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایمانداری اور دیانتداری وہ خوبیاں ہیں جو آپ ایک ایسے شخص میں دیکھیں جو آپ کے لیے کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو یہاں پہ قاضی فیصل صاحب بار بار چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی صفائی میں جو کچھ کہتے رہے، بالکل اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مسعود محمود نے بیان میں کہا کہ انہیں بھٹو نے 1 گھنٹے تک منانے کی کوشش کی، جس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیکورٹی فورس FSF کے عہدے پر تعیناتی کے لیے حامی بھر لی اور اس دوران فورس کی ٹریننگ اور اسے منظم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کمزوری کی بابت بتایا کہ ان کے سابق ساتھی سعید احمد خان جو وزیر اعظم کے چیف سیکورٹی آفیسر رہے تھے اور ان کے اسسٹنٹ عبد الماجد باجوہ نے انہیں بتایا کہ اگر انہوں نے ویسا نہ کیا جیسے بھٹو نے کہا تو تمہاری بیوی اور بچے تمہیں دوبارہ کبھی دیکھ نہ پائیں گے۔ قاضی فیصل صاحب کی آج کی رجیم میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے مزید نوٹ کیا کہ سعید احمد خان کو اس کیس میں بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا تھا اور عبد الماجد باجوہ تب تک وفات پا چکے تھے، اس لیے ان کی جانب سے ان مبینہ دعووں کی حیثیت سنی سنائی باتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ مسعود محمود نے اس کے بعد اپنی بزدلی کی وجہ بھی بتائی اور کہا کہ بھٹو نے مجھے کہا تھا کہ تم بالکل بھی یہ نہیں چاہو گے کہ وقار تمہارا پیچھا کرے گا۔ یہاں وقار نامی شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور فیصلے کے مطابق وقار کو بھی بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ قصوری کی ہلاکت کے احکامات کے حوالے سے مسعود محمود کے دعوے۔ اس طرح ایک اور نام جو مسعود محمود نے بغیر کسی ثبوت کے بتایا وہ M.R. ویلج کا تھا، جو کوئٹہ میں ڈائریکٹر FSF تھے، جنہیں قصوری کو کوئٹہ میں ٹھکانے لگانے کو کہا گیا تھا۔ مسعود محمود کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر FSF میاں محمد عباس کو اس سے پہلے حق نواز ٹوانا سابق DG FSF کے ذریعے بھٹو نے احکامات دیے تھے کہ وہ احمد رضا قصوری کو ٹھکانے لگائیں۔ بھٹو نے بعد میں مجھے کہا میں میاں عباس سے کہوں کہ وہ یا تو احمد رضا قصوری کی لاش یا اس کا تشدد زدہ جسم لائیں جس پر ہر طرف پٹیاں بندھی ہوں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ میاں محمد عباس نے ٹرائل کورٹ میں اپنا بیان ہی واپس لے لیا تھا اور سابق DG FSF حق نواز ٹوانا کو گواہ کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا۔
مسعود محمود نے یہ بھی کہا کہ بھٹو قصوری کو ایک عرصے سے ہلاک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی میاں عباس کو اس حوالے سے احکامات دے رکھے تھے، لیکن انہوں نے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ تاہم جب مسعود محمود نے انہیں احکامات دیے تو احمد رضا قصوری پر گولی چلائی گئی، جو ان کی جگہ ان کے والد کو محمد احمد خان کو لگ گئی۔ سپریم کورٹ نے لکھا، مسعود محمود نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا تھا جسے خدا پر ایمان تھا اور انہیں معلوم تھا کہ کسی کو ہلاک کرنے کے احکامات جاری کرنا خدا کے احکامات کے خلاف تھا، لیکن کیونکہ بھٹو نے انہیں مخصوص احکامات دیے تھے اور پھر ان کے بیان کے مطابق میں خدا کے احکامات کی نفی کرنے اور ایک قیمتی انسانی جان لینے میں اہم کردار بن گیا۔ خدا مجھے معاف کرے، یہاں پہ ذرا غور کیجئے۔ عرش شریف کی موت اور ذل شاہ کا قتل۔ فیصلے کے مطابق مسعود محمود کی جانب سے خدا کے احکامات کی نفی کرنے کی وجہ سے اپنا شادی شدہ ہونا بتایا گیا۔ انہوں نے کہا، اگر میں کنوارا ہوتا تو کبھی احکامات پر عمل نہ کرتا اور چھوڑ کر چلا جاتا۔ بی بی سی نے سب ہیڈنگ دی ہے، مسعود محمود کی ساکھ کے بارے میں عدالت نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسعود محمود کی ساکھ کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس وقت کی عدالتوں کی جانب سے مسعود محمود کی ساکھ پر کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، تاہم ایسے متعدد عوامل تھے جو کسی بھی عقل مند انسان کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھے اور یہ دکھاتے تھے کہ وہ ایک خود غرض اپنے آپ کو بچانے والے اخلاقی پستی کا شکار اور ایک جھوٹے گواہ تھے۔ عدالت کی جانب سے اس حوالے سے مندرجہ ذیل تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ مسعود محمود نے کہا کہ بھٹو نے انہیں اس لیے ڈائریکٹر FSF تعینات کیا تھا کیونکہ وہ ایماندار اور دیانتدار تھے، لیکن کیا ایسی خوبیوں کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کو تعینات کیا جا سکتا ہے جس سے ایک مجرمانہ ایجنڈے پر کام کروانا مقصود ہو؟ بالکل جس طرح سے وزیر داخلہ بنائے گئے، جس طرح سے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ وہ بنائے گئے، گورنر بنائے گئے اور خصوصی طور پر IG پنجاب اور IG اسلام آباد بنائے گئے، جنہوں نے 25 مئی 2022 برپا کیا تھا۔ مسعود محمود نے کہا کہ ان کے والد اور ہلاک ہونے والے محمد احمد خان بہت اچھے دوست تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے کے قتل کے احکامات دیتے ہوئے ذرا نہیں جھجکے۔ مسعود محمود کے مطابق بھٹو نے میاں محمد عباس کو پہلے ہی قصوری کے قتل کے احکامات دے دیے تھے، اس لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کے بعد بھی وہ مسعود محمود کو احکامات دیں گے۔ مسعود محمود نے کہا کہ میاں عباس نے قصوری کو قتل کرنے کے بھٹو کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے یہ حکم عدولی کیوں کی اور اس کے بعد انہیں نافرمانی کی کوئی سزا کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن مسعود محمود کے احکامات پر میاں عباس نے عمل کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے وزیر اعظم کے احکامات کو رد کر چکے تھے۔ مسعود محمود نے یہ بھی بتایا کہ بھٹو کو یہ بھی منظور تھا کہ قصوری کو صرف تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، لیکن پھر بھی انہوں نے قصوری کے قتل کے احکامات دیے۔ تشدد کے احکامات دینے کی بجائے صرف قتل کے احکامات دینے کے باعث مسعود محمود ہی اس حوالے سے ذمہ دار ہوں گے۔ مسعود محمود نے یہ بھی بتایا کہ مندرجہ ذیل افراد بھی قصوری کی ہلاکت کی سازش میں شریک تھے۔ حاکم نواز ٹوانا FSF کے پہلے ڈائریکٹر جنرل، میاں محمد عباس ڈائریکٹر FSF، MR ویلز ڈائریکٹر FSF کوئٹہ، سعید احمد خان وزیر اعظم کے چیف سیکورٹی افسر، عبدالحمید باجوہ وزیر اعظم کے اسسٹنٹ سیکورٹی افسر، اور وہ خود اتنے سارے افراد کو ایک گھناؤنی سازش کے بارے میں علم ہونا بھی اس راز کے افشا ہونے کے حوالے سے لاپرواہی اور مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی نشاندہی کرتا ہے، جو کسی بھی عقل مند شخص کے لیے ماننا مشکل ہوگا۔ لیکن مسعود محمود کی یہ سازشی تھیوری کسی بھی اضافی ثبوت کے بغیر مان لی گئی۔ اس قتل کے بعد بھی مسعود محمود DG FSF کے عہدے پر تعینات رہے، لیکن کیا اس کے بعد انہیں کبھی بھٹو کی جانب سے کوئی اور گھناؤنا جرم کرنے کے احکامات نہیں دیے گئے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کا کوئی دشمن نہیں تھا اور ہزاروں اہلکاروں والی اس فورس کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ مسعود محمود نے اپنی آزادی حاصل کر لی اور بھٹو کو قربان کر کے ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی بھی سمجھدار شخص کو
ایسے شخص کا رویہ ضرور کھٹکے گا، لیکن مسعود محمود کی ساکھ پر ان کی جانب سے سوال نہیں اٹھایا گیا، جن کی عدالتی ذمہ داری تھی کہ وہ خود اس بارے میں مطمئن کرتے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسعود محمود نے بار بار اپنے ضمیر کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ ان کے ضمیر نے انہیں بہت ملامت کی اور یہ کام قتل میرے ضمیر کے خلاف تھا، لیکن ان کا ضمیر صرف اس وقت جاگا جب انہیں کچھ دیر حراست میں گزارنے پڑے اور ان کے جاگے ہوئے ضمیر نے پہلے کام اپنے لیے معافی یقینی بنانا اور خود کو اس صورتحال سے نکالنا تھا۔ یہاں تحفظ اور سہولت ان کے ضمیر پر ایک بار پھر حاوی ہو گیا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہے تھے یا صرف ایک موقع پرست شخص تھے۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ذرا آ جائیے آج کے دور میں، یہ آج کے دور میں فیصلہ سنا رہی سپریم کورٹ۔ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، وہی سارا کچھ، ویسے ہی عدالتیں، ویسے ہی جج، ویسے ہی ملزم، ویسے ہی مدعی۔ عدالت کی جانب سے مسعود محمود سے متعلق بات مکمل کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ڈرامائی انداز میں اپنے بیان میں پیش تو کیا۔ آج ذرا غور کیجیے، خاور ماں نے کہا کس طرح سے مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ بات کر رہی ہے مسعود محمود سے متعلق کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ڈرامائی انداز میں اپنے بیان میں پیش تو کیا، لیکن اسلام کے سب سے بنیادی احکام اور پابندی کو بھول گئے، یعنی کسی شخص کا قتل، اور یہ کہ کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق اس قسم کے شخص کو وفاقی عدالت نے اخلاق کی بدبخت قرار دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق استغاثہ نے اپنا پورا مقدمہ مسعود محمود اور میاں محمد عباس کے بیانات کی بنیاد پر بنایا تھا، لیکن میاں محمد عباس نے اپنا بیان واپس لے لیا اور اس کے برعکس بیان دیا۔ حق نواز ٹوانا اور عبدالحمید باجوہ اس وقت تک وفات پا چکے تھے۔ ایم آر ولیج اور سعید احمد خان کو وعدہ معاف گواہ بنائے بغیر انہیں استغاثہ کی جانب سے بطور گواہ پیش کیا گیا۔ یہاں پہ ذکر کرنا ہے ایف ایس ایف کے ان انسپیکٹروں کا جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ الزام قبول کر لیں، ہماری جنرل ضیاء الحق سے بات ہو چکی ہے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا کے لیے جو بینچ بنایا گیا تھا، جو عدالت بنائی گئی تھی، وہ غیر آئینی تھی، اور ساتھ عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو مجرم نہیں بلکہ معصوم تھے۔ تو قاضی فیصل صاحب کی عدالت نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو معصوم تھے تو پھر احمد رضا قصوری کو کس نے قتل کیا تھا۔